السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول کبھی یوں بھی ہو میرے دل میں دکھ ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو اس سے پہلے ہم اناؤنس کرتے ہیں ہماری آج کی ونر، اور ہماری آج کی ونر ہے سوزین شیخ، میری فیوریٹ ریڈر۔ ہاں، ان کا ریویو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا، باقی سارے ریویوز بھی بہت زیادہ پسند تھے، لیکن سیکنڈ پہ مجھے جو ریویو سب سے زیادہ پسند آیا وہ تھا سدرا کا ریویو، جو انہوں نے یوٹیوب پہ نہیں دیا تھا، جس کے لیے اس کو مار چاہیے اور میں اس کو مار دوں گی نہیں، پکا نہیں مار دوں گی، فکر نہ کرو۔ ہاں، تو اس بندی نے ریویو یوٹیوب پہ نہیں دیا، تو آپ لوگ جو کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہو آپ نے یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کرنا ہے اور وہی پوسٹ آپ نے فیس بک پر بھی کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے خیال میں یہ رولز میں نہیں لکھا تھا، اٹس اوکے، کوئی نہ۔ آج کی ہماری ونر ہے سوزین شیخ، ہم ہانیہ سے چھین کر تاشفین سوزین کو دے رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ جب ملے گی تب ملے گی، تو اس سے پہلے میں ذرا اپنے آج کے ایپیسوڈ کی طرف آتی ہوں۔ میرا مطلب تھا نیکسٹ ایپیسوڈ پہ ہم اس ایپیسوڈ کے بعد فیصلہ کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تاشفین کس کا ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ کس کا ہوتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ 2 ونرز ہو چکی ہیں، ایک ہانیہ چیمہ اور ایک سوزین شیخ، پہلے بتا رہی ہوں، اور یہ یاد رکھنا سدرا، اوکے۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، تیسری قسط عریج شاہ۔ تاشفین بیبی، تم نا ہر چیز میں زیرو ہو، شادی کے بعد بھی کیا یہ سارا کچھ مجھے کرنا ہوگا؟ میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں، یہ سارے کام تم کرو گے، میں نہیں۔ اس کے ساتھ اوپر آتے مائرہ اسے اپنے فیوچر پلانز بتا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر مسکراتا ہوا قدم اٹھائے جا رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ ہیلو مس، میں نے تم سے شادی کرنی ہے، یہ کس بے وقوف نے کہا تم سے جو تم مجھے سمجھا رہی ہو؟ اور یہ کیا تم ابھی سے ہی فیوچر کے پلان کر کے بیٹھی ہو؟ وہ اسی کے انداز میں بولا، تم کہو یا نہ کہو، میں جانتی ہوں تم میرج مٹیریل ہو، اور میرے جیسی حسین لڑکی جو تمہیں دن رات تمہارے ساتھ رہتی ہو، اس کو تم اگنور تو کر ہی نہیں سکتے۔ واہ، خود سے ہی خوش ہوتی بیٹھی خواب دیکھتی رہو مائرہ بیوی۔ نہ تو میں فلرٹ مٹیریل ہوں اور نہ ہی میں میرج مٹیریل ہوں۔ میری زندگی کا ہاں تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم کچھ بننا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنا نام بنانا چاہتے ہو، بلا بلا بلا، سب پتہ ہے مجھے، لیکن ان سب چیزوں میں شادی کیا کہیں نہیں ہے؟ وہ جلدی بولتی اس سے پوچھنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ شادی ہے نا ڈارلنگ، کیوں نہیں ہے؟ لیکن ابھی نہیں ہے، فی الحال میں بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے۔ جب تک میں کامیابی کا مزہ نہ چکھ لوں تب تک مجھے اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں چاہیے۔ اور ڈیئر مائرہ، میرے انتظار میں مت بیٹھی رہنا، کوئی اچھا لڑکا ملے تو اس سے شادی کر لینا، کل کو یہ نہ کہنا کہ میری وجہ سے تم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہی ہو، اور بعد میں نے تمہیں منہ نہیں لگایا، وہ مزے سے اسے چلا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم بعد میں میرے ساتھ کچھ ایسا کرنے والے ہو؟ وہ صدمے میں بولی۔ دنیا مطلب کی ہے مائرہ ڈارلنگ، اور تم تو میرے کسی کام کی بھی نہیں ہو سکتا ہے تم سے، بلا مجھے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں کوئی جھوٹے لارے نہیں لگا رہا، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو، مجھے پسند کرتی ہو، سچ کہوں تو میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی زندگی ڈسٹرب کرو۔ میرا اگلے 10 سال تک شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اگر میں اگلے 10 سال تک ڈائریکٹر نہ بن پایا تو اس سے اگلے 10 سال بھی میری شادی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور اگر میں اسی سال ڈائریکٹر بن گیا تو میں اسی سال شادی کر لوں گا، جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں نہیں، اور کوئی مجھ پر اپنا پیسہ لگائے، اتنا خوش قسمت میں ہوں نہیں، اور ویسے بھی ڈائریکٹرز شادی وادی کے چکر میں کہاں پڑتے ہیں،
میں 10 سال تک انتظار کروں گی تمہارا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا جب لفٹ اس کی منزل پر آ رکی۔ اس کے بعد تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ اتنا بڑا ڈائریکٹر بن کر بھی میں تم سے شادی کروں گا؟ وہ صاف انداز میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا جب مائرا نے مکہ بنا کر اس کے سینے پر دے مارا۔ میں تمہیں بد دعا دوں گی کہ تم کبھی ڈائریکٹر نہ بن پاؤ، وہ غصے سے بولی۔ کیا تم مجھے بد دعائیں دے رہی ہو؟ مائرا ڈارلنگ، اب تو 10 سال کے بعد بھی تم سے شادی کینسل۔ میرا ارادہ بن رہا تھا کہ چلو تم میرے پیار میں 10 سال تک انتظار کرو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہاری ذات پر احسان کر دوں گا، لیکن اب نہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا تو مائرا کھلکھلا کر ہنسی۔ تم چاہے جو بھی کر لو، ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، اور میرے علاوہ تمہیں کوئی جیل بھی نہیں سکتا۔ روڈ، خروس، اکرو، سرو، خود مجبور ہو جاؤ گے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ ویسے بھی میں بھی فیوچر میں بہت بڑی ماڈل بننے والی ہوں، تمہارے جیسے ڈائریکٹرز میرے آگے پیچھے گھومیں گے۔ دروازے کے باہر رکتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے لگی۔ یہ اندر سے لاک کیوں ہے تاشفین؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جب اچانک اسے یاد آیا کہ کل سے اس کی زندگی میں کوئی اور بھی شامل ہو چکا ہے۔ اوہ، یاد آیا یار، مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ اندر ہے۔ وہ کون؟ اندر کون ہے؟ مائرا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ لڑکی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ لڑکی سن کر مائرا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے آپ جلدی واپس آ گئے، مجھے لگا تھا آپ شام تک آؤ گے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر دروازہ کھولتے خوشگوار انداز میں بولی۔ میرا گھر ہے، میں جب چاہے آ سکتا ہوں، آؤ مائرا۔ وہ اسے کروا سا جواب دیتا مائرا سے مخاطب ہوا، جبکہ مائرا کا نام سن کر وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نام سے انجان تو وہ ہرگز نہیں تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اندر قدم رکھتے ہوئے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ کزن ہے میری، پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے، کچھ دن یہیں میرے گھر پر رہے گی، بعد میں اسے کسی مناسب جگہ پر شفٹ کر دوں گا۔ تم چلو روم میں۔ وہ اس سے اس کا ادھورا تعارف کرواتا اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ اس کے تعارف کو جھٹلا سکے یا اپنے آپ کو اس کی بیوی کے طور پر مائرا سے متعارف کروا سکے۔ وہ اس کے تعارف پر بالکل ریلیکس تھا، جبکہ مائرا اسے سر سے پیر تک دیکھتی نرمی سے مسکرا دی۔ بہت پیاری ہے، اور یہ تو بالکل چھوٹی سی ہے، اپنی فیملی کے بنا کیسے رہ رہی ہے یہاں؟ ایج کیا ہوگی تمہاری؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ تاشفین کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر جلدی سے اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، جبکہ تناوش کا تو وہ لڑکی سارا سکون برباد کر گئی تھی۔ تو یہ تھی وہ لڑکی جس کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اپنے بابا سے لڑ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹا تھا، یقیناً وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ تھی، تبھی تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ لڑکی یہاں تمہارے ساتھ کب تک رہے گی تاشفین؟ کیا یہ اکیلی ہے؟ یہاں بہت چھوٹی سی نہیں ہے؟ فیملی کے بنا مشکل ہوتی ہوگی؟ اور تم تو کہہ رہے تھے کہ پاکستانی لوگ ایسے معاملوں میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو تمہارے گھر کیسے بھیج دی؟ لیکن چلو یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اور تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری کوئی کزن بھی ہے جو اس طرح سے آ کر تمہارے گھر میں رہنے والی ہے۔ وہ اندر آتے ہی شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بتاؤ پارٹی کس طرح سے کرنی ہے؟ کوئی فلم دیکھیں؟ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں تم سے
اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہوں تاشفین، اور تم وہ اور مجھے اس فضول ٹاپک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب بتاؤ، تمہیں پارٹی کرنی ہے یا واپس جانا ہے؟ یقیناً وہ اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ فلم دیکھتے ہیں، تمہاری فیورٹ، وہ فی الحال اس ٹاپک کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کیونکہ تاشفین کا موڈ خراب ہو رہا تھا اور تاشفین کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ اگر اس کا موڈ مزید بگڑتا تو وہ اسے ابھی واپس بھیج دیتا۔ تمہاری فیورٹ ویسے بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، وہ سیدھا ہوتے ہوئے اسے چرانے والے انداز میں بولا، تو اس دفعہ ٹھیک سے چر بھی نہ سکی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف باہر والی لڑکی گھوم رہی تھی، جو تھی تو چھوٹی سی، لیکن بلا کی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ آخر کون تھی کہ تاشفین کے ساتھ اسے یہاں اس طرح سے رہنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا؟ وہ ایک اکیلے لڑکے کے ساتھ اس کا فلیٹ شیئر کر رہی تھی، یہ بات اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ جبکہ تاشفین اب باہر واپس نکل رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی، کیونکہ ٹی وی لاؤنج باہر تھا۔ اس نے وہیں باہر صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹی وی آن کیا تھا، جبکہ اوپن کچن میں ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے ساتھ سکارف لیے وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ تمہارے ٹی وی پر کارٹون چینل کدھر سے آ گیا؟ ٹی وی کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے 4 سے 5 ہی مخصوص چینل تھے اور کچھ اسپورٹس چینل، باقی سارے فضول چینل وہ اپنے ٹی وی پر بند کر کے رکھتا تھا۔ لیکن آج اس کے ٹی وی پر پگو کارٹون نیٹ ورک کے ساتھ 2-4 چینلز مزید بھی کارٹونز کے تھے۔ اس نے ایک سیکنڈ میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ صبح سے اس گھر میں اکیلی کیا کرتی رہی ہوگی۔ اس نے ایک نظر کچن کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر LED سے نیٹ کنیکٹ کرنے لگا تاکہ وہ اپنی پسندیدہ فلم لگا سکے۔ سو سویٹ، میرے خیال میں تمہاری یہ کزن کارٹون دیکھتی ہے، ویسے بھی تو چھوٹی سی ہے، اس کی پسند اور ہابی کیا سکتی ہے؟ وہ اس کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے بتانے لگی، جبکہ یہ بات بھی اسے فضول ہی لگی تھی۔ تم نے مجھے اس کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی تم نے میرا نام اسے بتایا۔ مووی چل رہی تھی جب اسے اپنے کان کے قریب اس کی آواز سنائی دی۔ اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے یاد نہیں رہا، اور تمہارا نام تم خود اسے بتا دو۔ لیکن وہ تم سے عمر میں کافی زیادہ چھوٹی ہے، تو وہ تمہیں باجی یا آپی کہہ کر پکارے گی۔ نام تو تمہارا ویسے بھی اس کے کسی کام کا نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں اپنا نام بتانے میں وقت برباد کرنا چاہیے۔ فلم شروع ہو چکی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ ٹی وی کی طرف اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ بھی پوری طرح ٹی وی میں مگن ہو چکی تھی۔ سنو لڑکی، وہاں کبرڈ میں کچھ سنیکس پڑے ہوں گے، نکال لاؤ، اس نے اسی کو آواز دی تھی۔ وہ جو جلدی جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی، اس کے کہنے پر نیچے والی کبرڈ دیکھنے لگ گئی تاکہ اس میں سے سنیکس تلاش کر سکے، لیکن شاید وہ اوپر تھے۔ کھری کھری سو گئی ہے کیا؟ کب سے اس کو بولا تھا۔ مائرہ مووی دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا، کیونکہ سنیکس کا کہے تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے اور وہ اب تک لے کر نہیں آئی تھی۔ مائرہ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے کافی زیادہ الجھا ہوا تھا، شاید وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو وہ ٹول پر کھڑی اوپر والے کبرڈ تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر نہیں پہنچ پا رہی تو کم از کم آواز تو دے سکتی تھی نا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا تو وہ، جو اپنے ہی دھیان میں لگی ہوئی تھی، بری طرح سے ڈر گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے تھے اور وہ لمحے میں ہی ٹول سے نیچے گری تھی، لیکن نیچے گرنے سے پہلے ہی وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔
اچانک ہونے والی افراد پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، جبکہ اپنے دل کے ساتھ دھڑکتے تاشفین کے دل کو محسوس کر کے اس کا پورا جسم سنسنا اٹھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی بولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ تو بس اس کی مزاحمت دیکھ رہا تھا، یا پھر اس کے لبوں کے کنارے پر وہ ننھا سا دل جو اس کی پوری توجہ اس کی طرف مرکوز کر گیا تھا۔ اتنا اچھل کیوں رہی ہو؟ ایک تو تمہیں بچایا ہے گرنے سے، اوپر سے یہ نخرے! وہ اس کی مسلسل مزاحمت سے تنگ آ کر بولا تو اس کے ہاتھ پیر اچانک رک گئے تھے، جبکہ وہ اسے سکون سے نیچے اتارتا ہاتھ اونچا کر کے اپنی مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا واپس دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے مائرہ نظر آئی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک بریک ختم نہیں ہوا کیا؟ وہ اس کے تاثرات دیکھے بنا ہی آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ایک فکرمندانہ نظر اس لڑکی پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ عمر کیا ہوگی تمہاری کزن کی؟ وہ واپس اس کے ساتھ باہر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتی ہے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ مجھے تو 16 سے بھی کم لگتی ہے، وہ اپنے انداز میں بولی۔ یہی کچھ ہوگی، وہ نظر انداز کر گیا۔ بالکل بچی جیسی لگتی ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں۔ مائرہ تم بہت فضول بول رہی ہو، اگر تمہیں فلم سے زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے تو پلیز جا کر اس کا انٹرویو لو، مجھے تنگ مت کرو، وہ التجائیہ انداز میں کہتا پھر سے فلم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فلم وہ 1000 بار دیکھ چکا تھا کیونکہ یہ اس کی موسٹ فیورٹ فلم تھی۔ اس فلم کی سٹوری یا کاسٹنگ میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ تو اس فلم کی ڈائریکشن پر فدا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے۔ وہ جب بھی یہ فلم دیکھتا تو اس انداز میں دیکھتا جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو، اور اس وقت بھی اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ وہ مائرہ کو کسی طرح کی ڈسٹربنس کی اجازت نہیں دیتا تھا، جبکہ مائرہ نے اس دفعہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسکرین پر نظریں جمائی تھیں، لیکن اس کا ذہن تو اس لڑکی پر جمع ہوا تھا۔ اس کی نظر بار بار کچن کی طرف جا رہی تھی۔ کچن سے نظر آتا اس کا نیلا آنچل بری طرح اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر میں پھیلنے والی خوشبو نے جیسے تاشفین کو بھی اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ تمہاری یہ چھوٹی سی کزن کھانا بھی بنا لیتی ہے، تمہاری تو موجیں لگ گئی۔ جب تک یہ یہاں پر ہے تمہیں اچھا کھانا تو بنا کر کھلائے گی۔ خوشبو سے میری بھوک چمک اٹھی ہے، وہ اس کے کان میں بولی تھی۔ ہاں بھوک تو میری بھی چمک گئی ہے، لیکن تمہارے کام کا کھانا نہیں ہوگا۔ وہ پاکستانی ہیلدی فوڈ بنا رہی ہے جو تمہاری پتلی کمر کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا جم کر لوں گی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ فائن، وہ کندھے اچکا گیا، جبکہ فلم اب آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ بن گیا کھانا؟ وہ جو اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھی، اس کے اچانک پیچھے سے آ کر کہنے پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی تمہارے ساتھ؟ کیا تم اپنے آپ کو اس گھر میں اکیلی تصور کرتی ہو، یا تمہاری سوچیں اتنی لمبی ہیں کہ واپس آتے آتے تمہیں اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا؟ میں کھانا اپنے ننھے سے دل کو قابو کرتے ہوئے وہ اس سے کچھ کہنے لگی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔
مکمل بات کیا کرو، مجھے سخت چڑ ہے ایسے لوگوں سے جو اپنی ہی بات نہیں کر سکتے۔ لگاؤ کھانا، آ رہے ہیں ہم۔ اس نے جلدی جلدی وہیں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ اس نے بریانی بنائی تھی اور ساتھ میں اپنے لیے چکن کا سالن الگ سے بنایا تھا، کیونکہ وہ بریانی بھی بنا سالن کے نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ سالن کے بنا وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ آ جاؤ گڑیا، تم بھی کھا لو، کب سے لگی ہو اکیلی۔ سوری، مجھے یہ سب کچھ بنانا نہیں آتا، ورنہ میں تمہاری مدد ضرور کرتی، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا کر کہتی۔ اسے بیٹھنے کے لیے کہہ چکی تھی، جبکہ وہ جو اپنا سارا کام ختم کر چکی تھی، اس کی آفر پر انکار کیے بنا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ واو، زبردست! تم کتنا اچھا کھانا بناتی ہو یار، کیسے سیکھا تم نے یہ سب کچھ؟ وہ بھی اتنی سی عمر میں؟ مجھے تو یہ سب کچھ سیکھتے سیکھتے 50 سال لگ جائیں گے، اور بڑھاپے میں جا کر اپنے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوگا۔ وہ بھرپور کھانے سے انصاف کرتے ہوئے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بے حد آرام و سکون سے اپنا کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ ایم سوری، لگتا ہے یہ الگ سے ڈش تم نے اپنے لیے بنائی تھی اور ہم اسے چٹ کر گئے۔ مائرا کو جلدی ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی۔ اس کے معذرت کرنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی تھی۔ او مائی گاڈ گرل، یو ہیو سو پریٹی ڈمپلز۔ اس کے مسکرانے کی دیر تھی کہ مائرا پر ایک اور راز کھل گیا۔ اس کے انداز پر تاشفین بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر فوراً ہی نظریں جھکا گیا۔ پہلے تل، اب یہ ڈمپلز۔ بہت تیز مرچی ہے، بیکار میں بریانی کے اوپر یہ ڈال دیا۔ یہ تم کھاؤ، مجھے صرف بریانی کھانی ہے۔ وہ اپنی پلیٹ اس کی طرف کرتے ہوئے اس کی پلیٹ اپنے سامنے کر چکا تھا، جس میں سے ابھی تک اس نے ایک چمچ بھی نہیں لی تھی۔ تم اسے اپنا جوٹا دے رہے ہو نکمے آدمی، اور تمہیں مرچی اتنی تیز کیوں لگ رہی ہے؟ اس نے سب کچھ بہت اچھے سے بنایا ہے۔ مائرا کو اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مائرا، میرے خیال میں تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، تم نے بہت زیادہ وقت برباد کر لیا میرا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے دیکھ کر انگلش میں بولا۔ تھوڑی سی شرم کرو، تم اپنی کزن کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے انگلش میں ہی بولی۔ تم اسی لائق ہو۔ یقیناً تم اس بریانی کے بعد چائے پینا پسند نہیں کرو گی، کیونکہ اس سے تمہارے موٹے ہونے کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے۔ وہ مزے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ صوفے سے اپنا بیگ اٹھاتی، غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کر کے ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آنا۔ وہ آرڈر پاس کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، تشفین صاحب کس طرح سے پگھلیں گے، اور میں ان کو پگھلاؤں کہ ابھی نہ پگھلاؤں؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسٹوری آگے کون سا روپ اختیار کرے گی، کون سا راستہ اختیار کرے گی؟ اور ہاں، آپ کے ریویوز مجھے کل کے بہت پسند آئے۔ قسم سے کیا ریویو دیتے ہو، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ فیس بک والوں سے تو میں سخت خفا ہوں، ناراض ہوں، نکمے نٹھلے اور بھی سارے میں تو کہتی ہوں گندی عوام، سست ریڈرز، اور میں نام اچھے اچھے رکھوں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ اس کو لائک کرو۔ آپ لوگ نہیں بننا فیس بک والے ریڈرز، میں بتا رہی ہوں، اچھے بچے بن کر روز روز لائک کرو، اور پھر روز روز آپ کو ایپیسوڈ ملے گی، سرپرائز ایپیسوڈ بھی ملیں گے، لیکن 15 تاریخ سے بعد، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں شادی ہونے والی تھی، لیکن میرے نانوں کے انتقال کی وجہ سے شادی کینسل ہو گئی تھی، تو شادی 10 دن آگے چلی گئی تھی۔ تو اب ہماری جو شادی ہے وہ 2، 3، 4 تاریخ کو تھی، اب ہماری جو شادی ہے وہ ہو گئی ہے
13, 14, 15 تاریخ کو. تو ہم اس دوران ہو سکتا ہے مجھے چھٹی بھی کرنی پڑ جائے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں ایکسٹرا ایپیسوڈ دیکھنے کی تاکہ میں چھٹی نہ کروں. تو میں ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اور آج کی ونر ہیں ہماری سزین شیخ، تو ان کو آپ کنگریچولیشنس بول دیجئے گا، اور میں انتظار کروں گی ان کی پوسٹ کا جیسے مجھے ہانیہ کی پوسٹ کا انتظار تھا. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کہ اپنی رائٹ کو دیں اجازت، تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.